وقت ہو جاتی ہے, خود بخود ہی آ جاتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو قسم کے مطلب اسپیشیز ہیں. ایک ہوتے ہیں کولڈ بلڈڈ, جن میں جانور آتے ہیں جن میں موسم کا کوئی سسٹم نہیں لگا ہوا, اور ہم جو ہیں انسان جو ہے وہ وارم بلڈڈ اسپیشیز میں آتا ہے, جس کے اندر ایک آٹومیٹک برین میں تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے جو آپ کو بچاتا ہے جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان سے. اچھا, جب ہم موسم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو صرف ٹیمپریچر نہیں آتا, اس میں ظاہر ہے ٹیمپریچر کا اوپر نیچے ہونا آتا ہے, اس میں نمی کا اوپر نیچے ہونا آتا ہے, اس کے اندر ہوا کدھر سے آ رہی ہے, ہوا کی ڈائریکشن آپ کو یاد ہوگا کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی سائبیرین ونڈ آئی ہوئی ہے تو بہت ٹھنڈک ہو گئی ہے. پھر پریشر ہوا کے اندر کتنا ہے, اور پولوٹنٹس یعنی کتنی آلودگی بڑھ گئی ہے. یہ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے اوپر اثر کرتی ہیں اور ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جسم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انوائرمنٹ میں بھیجا ہے تو جسم کے اندر سسٹم بھی لگا ہوا ہے جس نے آپ کو بچانا ہے. سب سے اہم ان میں سے جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے. یعنی اگر باہر ٹھنڈک ہو گئی ہے تو آپ کے اندر کا ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے جتنی باہر ٹھنڈک ہے. تو دماغ, جگر اور ہارٹ اور آپ کے یہ جو مسلز ہیں, ان کو ایک اسکیلیٹل مسل کہتے ہیں, جو باہر کے مسلز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی ہیٹ پروڈیوس کرتے رہیں کہ آپ کی باڈی گرم رہے اور اندر کا ٹیمپریچر نہ کم ہو. کیونکہ ٹیمپریچر کم ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہارٹ پہ اثر ہوگا, اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے جس نے آپ کو بچانا ہے بیماریوں سے, وہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ بیماریاں بڑھ کیوں گئی ہیں. بیماریاں, یہ تو ایک بیسک سسٹم ہے جو اندر چل رہا ہے. اب اس سسٹم کو کوئی تو فیول چاہیے ہے نا, کہیں سے تو طاقت چاہیے ہے, کوئی تو توانائی چاہیے ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی خوراک سے آتی ہے. اب آپ اگر خوراک ہی نہیں کھائیں گے, اور اگر آپ کھائیں گے تو ایسے کھائیں گے جیسے باڈی ایک, میں ہمیشہ کہتی ہوں باڈی ایک کوڑے کا ڈبہ ہے اور آپ اس کے اندر پھینک رہے ہیں خوراک, تو آپ کا جو تھرموسٹیٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے, آپ کو ہر بدلتے موسم کی بیماری ہو جائے گی. اچھا, اگر ہم بہت سمجھدار ہیں, اگر ہماری اسپیشی بہت سمجھدار ہے, تو جو بیکٹیریا اور وائرس ہے مجھے تو لگتا ہے اس کے اندر ہم سے بھی زیادہ وزڈم ہے. وہ اتنا چلاک ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کس انسان کی کا جو تھرموسٹیٹ اور جو چینجنگ جو ویک ہے اور اس کا امیون سسٹم بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اٹیک کرتا ہے. اور بیکٹیریا تو پھر میں تھوڑا سا معصوم کہتی ہوں, وائرس بہت ہی چلاک ہے. اور ہیپاٹائٹس ہے, ڈینگی ہے, وائرل کولڈ ہوتا ہے, وائرل گیسٹرونٹرائٹس ہوتا ہے, یعنی معدے کے امراض ہو جاتے ہیں, کچھ وائرل اسکن کی پرابلمز ہو جاتی ہیں جو کہ پنپتی ہی اس وقت ہیں جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے. جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اندر کے سسٹم کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, تقریباً 2 سے 4 ہفتوں کا ٹائم لگتا ہے اندر کے سسٹم کو باہر کے موسم کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنے میں. اگر اس 2 سے 4 کے اندر آپ اپنے آپ کو ابیوز کر رہے ہیں, جیسے سردی سے گرمی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ نے ایک دم ہی گرم کپڑے اتار دیے ہیں اور آپ فوراً ہی ٹھنڈی چیزوں پہ شفٹ کر گئے ہیں, آپ ٹھنڈے مشروب پہ شفٹ کر گئے ہیں, تو آپ کی وہ امیونٹی بیٹھ جائے گی. اور اسی طرح سے اگر آپ جا رہے ہیں گرمی سے سردی کی طرف, تو لوگ اس میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ سردی شروع ہو چکی ہوتی ہے لیکن ابھی یعنی گرمی کے علاج پہ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی ٹھنڈک ہو چکی ہے, دیر سے گرم کپڑے پہنتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردی کی بیماری افیکٹ نہ کرے تو تھوڑا پہلے اپنے آپ کو گرم کر لیں, تاکہ آپ کا وہ سسٹم جو آپ کے انٹرنل سسٹم کو گرم کر رہا ہے اس پہ اتنا لوڈ نہ پڑے, اور آپ کی اسکن بھی باہر سے گرم رہے آپ کے کپڑوں کی وجہ سے. اور اپنی خوراکوں میں سے ذرا جلدی ٹھنڈی چیزیں روک دیں. اگر فرض کریں سپٹمبر میں موسم اب چینج ہوگا اینڈ سے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سپٹمبر تک چلڈ واٹر لیتے رہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کولڈ ڈرنکس میں رہیں. آپ اپنا ایک حساب رکھیں. 1-2 بڑے عقل مند لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ 15 ستمبر کے بعد ونٹر کلودنگ پہ شفٹ کر جاتے ہیں پہلے ہی. وہ میں بڑے سمجھدار ہیں, ان کو کبھی بھی موسم کی بیماریاں نہیں ہوتی نا. لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ چینجز بھی آ گئے نا ویدر میں. پہلے ہوتا تھا کہ جی سپٹمبر کی, جیسے بھی آپ نے بولا کہ 15 سپٹمبر سے موسم چینج ہونا شروع ہو جاتا تھا. اب سردیاں آتی ہی نومبر کے لاسٹ ویک سے ہے, اور دسمبر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد موسم پھر نارمل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یوں اس کو کس طرح سے, میں ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک ہوتا ہے نا میٹ آفس, جو محکمہ موسمیات ہوتا ہے. باڈی کے اندر بھی ایک محکمہ موسمیات ہے اور اس کو بایو میٹرولوجی کہتے ہیں. بڑا مشکل سے اس کا نام ہے کہ وہ سسٹم جو آنے والے موسم کی فور کاسٹ کرتا ہے وہ باڈی میں موجود ہے.
آپ کی شاید باہر کی مشینوں کو ابھی نہیں پتہ چلتا کہ موسم کب چینج ہو رہا ہے. آپ کا اندر کا سسٹم بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر چینج ہو گیا, اپنے آپ کو بچا لو. کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کی ناک کی ٹپ بتاتی ہے, آپ کے پیروں کی انگلیاں بتاتی ہیں ٹھنڈک ہوگی, آپ کی طبیعت کا ان ایزینس, آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن جو ہے وہ بتانا شروع ہو جائے گا. آپ کی بلوٹنگ, آپ کھا بھی مطلب وہی رہے ہیں, آپ نے خوراک کنٹرول کی ہوئی ہے, آپ بغیر وجہ کے سویل کرنا شروع ہو جائیں گے, نیند اڑ جائے گی, ڈپریسو ہو جائیں گے. یہ 7-8 سائن ہیں جو موسم جو بھی ہو, چاہے سردی جو ہے وہ نومبر کے بجائے جنوری میں آئے, جب آئے گی اس سے 2 ہفتے پہلے آپ کی باڈی پہلے آپ کو بتانا شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ کیئر کرنا شروع کر دو, آپ کیئر کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہم سنتے نہیں ہیں نا. میں ہمیشہ کہتی ہوں وی نیور لسن ٹو آور باڈی. ہماری باڈی بات کرتی ہے, ہمیں سب کچھ بتاتی ہے. باڈی کی ہم تو ڈاکٹر کی بھی نہیں سنتے جو ہمیں اپنے منہ سے کہہ کے بتا دیتے ہیں یہ کر لیں. باڈی پھر بیچاری میں میسیجز بھیج رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے تھوڑی سی سننے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں, اگر آپ کو اے سی میں تھوڑی سی خنکی کا احساس ہو رہا ہے, تو آپ کے اندر کا موسم اور باہر کے موسم میں فرق آ رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں اپنے مریضوں کو یہ جملہ اکثر کہتی ہوں. جون کے مہینے میں فرض کریں کوئی پیشنٹ آیا ہے, تو میں اس کو جب کہتی ہوں نا کہ جی آپ کے اندر تو نومبر کا مہینہ چل رہا ہے, تو وہ بڑا حیران ہو کے چونک کی ترمیت, کیونکہ میں پلس پہ ڈائگنوز کرتی ہوں. مجھے اس بندے کا جو بلڈ ٹیمپریچر ہے نا وہ ملتا ہے جو سردی کے موسم کا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ انسان مجھ سے ایگری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے, میں اس کو پھر سوپس دے رہی ہوتی ہوں, میں کافی دے رہی ہوتی ہوں جون کے مہینے میں نا, اس کو نٹس کھلا رہی ہوتی ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں تو ابھی بھی کمبل لے کے سو رہا ہوں. تو ہمارا انٹرنل موسم اور ہمارا ایکسٹرنل موسم جو ہے اس میں ہارمونی ہونی چاہیے, اور وہ ہماری وجہ سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوراکیں پرووائڈ کرتا ہے جو موسم کے حساب سے ہوتی ہیں. دیکھیں آپ ڈرائی فروٹ سارے آ جاتے ہیں, سارے فروٹ آ جاتے ہیں, ڈرائی فروٹ آ جاتے ہیں. آپ کا دل کافی پینے کو کرنے لگتا ہے, آپ کا دل انڈے کھانے کو کرنے لگ جاتا ہے, جو آپ نہیں کرتے گرمی کے موسم میں. تو یہ دل کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ برین ہی آپ کو میسج دیتا ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کا یہ دل کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, ہم لوگ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے موسم چینج ہوتا ہے, پھر ہماری صحت پہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. ہم لوگ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے ہم لوگ کی خوراک میں مرچ مسالے بہت زیادہ ہیں. صحیح, یہ کتنا ہم اندر جا کے ہٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے بولا کہ اسٹمک بہت جلدی پکڑا جاتا ہے, آپ کو جگر پکڑا جاتا ہے, بالکل. پھر کیا کریں؟ دیکھیں مرچ مسالہ ٹھیک نہیں ہے. مرچوں میں جو سیف مرچ ہے نا وہ ہری مرچ ہے اور کالی مرچ ہے, یہ سیف مرچوں میں آتی ہے. سرخ مرچ, وہی ہری جب سرخ بن جاتی ہے تو وہ معدے اور جگر دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا, اب جب وہ معدے اور جگر دونوں کو نقصان پہنچائے گی تو معدے اور جگر کا بڑا تعلق ہے آپ کے ہر سسٹم کے اندر. آپ کی سینس ہی ختم ہو جائے گی. وہ اسٹمک جس نے تھوڑا سا گڑبڑ ہونا تھا موسم چینج ہونے پہ, وہ سارا سال ہی خراب رہے گا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا موسم چینج ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کی سینسز ہی ختم ہو جائیں گے. اب جہاں تک مرچوں کی بات ہے, وہ تو ایک جنرل اصول ہے نا کہ آپ اپنی پوری صحت کے لیے مرچ کو اوائڈ کریں. کوشش کرنا چاہیے, جو چائنیز طریقہ ہے نا کھانا پکانے کا, وہ دنیا کا بیسٹ میتھڈ ڈکلیئر ہوا ہے. وہ ان کی باڈی کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. بالکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں وہ بھونتے نہیں ہیں کھانے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو مرچ مسالہ ڈالتے ہیں, اوپر سے جو بیچارہ تھوڑا بہت اس میں نیوٹریئنٹ ہوتا ہے, جو غذائیت ہوتی ہے, اس کو ہی بھون کے ہم ختم کرتے ہیں. بالکل, وہ کہتے ہیں نا کہ جی پنجابی میں کہتے ہیں اس کی مت ہی مار دیتے ہیں. ہاں, اس کی بھونی سبزیاں بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو گتاوا بنا دیتے ہیں. ہم اس کو اسٹیم پہ نہیں پکا سکتے. اس لیے پھر ظاہر ہے امیونٹی بھی ڈسٹرب ہے, ٹیمپریچر تھرموسٹیٹ بھی خراب ہے, موڈ بھی خراب ہے, سب کچھ خراب ہے. صحیح, تو یہ ساری آپ کی خوراک کے ساتھ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اور چینجنگ موسم میں زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اب یہ ڈینگی کا موسم ہے, بھائی آپ کیوں نہیں بچ جاتے ٹھنڈی چیزوں سے؟ کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ عادت ہی ہے نا, صرف کچھ کوئی اور کام تو نہیں آپ کا رک رہا. تو آپ ذرا اس چینجنگ موسم میں ناشتے کا بہت خیال کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی وبا پھیلتی ہے, چاہے وہ کولرا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, زکام نزلہ کچھ بھی ہے, جو کہ آج کل بہت پھیلا ہوا ہے آج کل, تو اس کی سب سے بڑی پریکاشن یہ ہے کہ بہت پیٹ بھر کے ناشتہ کریں. سب سے بڑی اہم جو ہدایت ہے کہ وہ پیٹ بھر کے ناشتہ کریں. اگر آپ نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا ہوگا تو آپ کی باڈی میں اتنی امیونٹی رہے گی کہ وہ سارا دن آپ کو بچائے گی. اور بیکٹیریا یا وائرس انتظار کرتا ہے اس وقت کا جب آپ کی امیونٹی ظاہر کمزور ہوتی ہے. ناشتہ, میں ہمیشہ بار بار میرے خیال کہہ چکی ہوں یہاں آ کر بھی, کہ ناشتہ ایک ایسا
میل ہے، ایک ایسا ٹائم ہے یا ایسی خوراک ہے جو میرا خیال ہے ہر چیز سے بچاتی ہے. جب میں کینسر کے مریضوں کی ہسٹری لیتی ہوں تو مجھے اس میں ایک تقریباً 80% میں جو کامن فیکٹر ملتا ہے وہ یہ کہ وہ ناشتے نہیں کرتے. صحیح. اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ فضول ناشتے کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. فضول ناشتہ میں نہیں کرنے اور کس قسم کا ناشتہ کرنا چاہیے ہم ڈاکٹر سے گفتگو سے پوچھیں گے، لیکن یہاں پر چھوٹی سی بریک. آپ لوگ کہیں میں جائے گا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا.